قطب شاہی دور میں مثنوی تعارف اور تمہید۔ قطب شاہی سلطنت کے بادشاہ ترکی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ قطب شاہی سلطنت نے اپنے اقتدار کو وجے نگر اور ورنگل سے آگے بڑھا کر مچھلی پٹنم تک پھیلا دیا تھا۔ بادشاہوں کے درباروں سے عالم و فاضل ہی نہیں بلکہ فن کے ماہرین بھی وابستہ تھے۔ قطب شاہی بادشاہوں نے علوم و فنون کی ترقی اور فنون لطیفہ کے فروغ کی طرف خصوصی توجہ دی۔ شعر و شاعری سے دلچسپی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اسلامیات، روحانیات اور تصوف کی تشریح سے بزرگان دین غافل نہیں ہوئے۔ اس دور میں شاہان وقت کو فن تعمیر، خوشنویسی، طغرا نویسی، خطاطی، مصوری اور موسیقی سے خاص رغبت تھی۔ انہوں نے نہ صرف اقتدار کو فوقیت دی بلکہ اقتدار میں باہمی تعاون پر بھی توجہ دی، جس کے نتیجے میں قطب شاہی سلطنت کی حکمرانی کے دوران سارے دکن میں ہندو مسلم اتحاد کی بنیادیں مستحکم ہو گئیں۔ قطب شاہی سلطنت کے ابتدائی بادشاہوں نے فارسی کی سرپرستی کی اور وہ فارسی میں شعر گوئی کا ذوق بھی رکھتے تھے، لیکن ابراہیم قلی قطب شاہ کے بعد سلطان محمد قلی قطب شاہ سے لے کر ابو الحسن تانا شاہ کے دور تک دکنی زبان کی سرپرستی کی گئی اور دکنی شاعروں کو شعراء کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس دور میں مثنوی کی صنف کو بھرپور ترقی حاصل ہوئی۔ قصوں کو منظوم کرنے کے ساتھ ساتھ مثنوی کے دوران کردار نگاری، واقعہ نگاری اور وصف نگاری کے علاوہ زبان و بیان پر بھی شعراء کی خاص توجہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قطب شاہی دور کی شاعری میں مثنوی صنف کو بھی بلند مقام حاصل ہے، جس کے ذریعے مذہبی خیالات، متصوفانہ احساسات اور حسن و عشق کی کیفیتوں کو بھی نمائندگی دی گئی۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قطب شاہی دور میں مقبول ترین شعری صنف کی حیثیت سے مثنوی کی حیثیت کا تعین کر سکیں گے۔ قطب شاہی دور میں لکھی جانے والی عشقیہ اور متصوفانہ مثنویوں کے محاسن بیان کر سکیں گے۔ قطب شاہی دور کی دکنی میں لکھی جانے والی تبازات اور ترجمہ شدہ مثنویوں کا تعارف کر سکیں گے اور قطب شاہی دور کی دکنی مثنویوں کے امتیاز اور ان کی شعری زبان پر اظہار خیال بھی کر سکیں گے۔ قطب شاہی دور کی عشقیہ مثنویاں۔ قطب شاہی دور کے دکنی مثنوی نگار شعراء نے عشق و محبت کی داستانوں کو پیش کرنے کے معاملے میں داستانوی اور ماورائی قصوں کو ہی منظوم انداز میں پیش نہیں کیا بلکہ مذہبی اعتبار سے نامور اشخاص کی محبت کو بھی عشقیہ مثنویوں میں شامل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قطب شاہی دور کی عشقیہ مثنویوں میں قرآنی قصص کے علاوہ پیغمبر اسلام کے دور کے واقعات کو پیش کرنے کی طرف بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ خیالی قصوں کے علاوہ مثالی قصوں کو بھی عشقیہ مثنویوں میں پیش کیا گیا۔ مشہور قصوں پر بھی مثنوی کے پلاٹ بنائے گئے۔ ملا وجہی نے تبازات قصہ مثنوی قطب مشتری میں پیش کیا ہے۔ اس مثنوی کو وجہی کی منفرد تبازات مثنوی کا درجہ حاصل ہے، جس میں مرکزی کردار کی حیثیت سے قطب کو پیش کیا گیا اور اس کی محبوبہ مشتری ہے۔
غواصی نے 3 مثنویاں لکھی اور یہ تینوں داستانوی قصوں سے مربوط ہیں۔ غواصی کی پہلی مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال ہے جو عشقیہ پلاٹ پر مبنی ہے۔ طوطی نامہ حکائی مثنوی ہے۔ غواصی کی تیسری مثنوی چندہ و لورک بھی عشقیہ مثنوی ہے، جس میں چندہ جیسے کردار کے ساتھ لورک کی محبت کا عشقیہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قطب شاہی دور میں 2 اہم شاعروں نے لیلا مجنوں کے قصے کو نظم کیا۔ شیخ احمد نامی شاعر کی مثنوی لیلا مجنوں کے بعد عاجز نامی شاعر نے لیلا مجنوں کے قصے کو منظوم کیا۔ جنیدی نے مثنوی ماہ پیکر اور ابن نشاطی نے پھول بند تحریر کی۔ دونوں مثنویاں عشقیہ پلاٹ پر اساس رکھتی ہیں۔ ہم انہیں منظوم داستانوں کا نام دے سکتے ہیں۔ طبی نے اپنی مثنوی بہرام و گل اندام تحریر کی، جس میں عشقیہ داستان ہی نظم کی گئی ہے۔ اسی طرح غلام علی نے پدماوت جیسے قصے کا منظوم ترجمہ پیش کیا۔ اس پورے دور کو عشقیہ مثنویوں کا دور کہہ سکتے ہیں، لیکن نظمیہ اور متصوفانہ موضوعات پر بھی مثنویاں لکھی گئیں۔ ان کی اپنی انفرادیت ہے۔ قطب شاہی دور کی متصوفانہ مثنویاں۔ قطب شاہی دور کا آغاز ہی متصوفانہ مثنویوں سے ہوتا ہے۔ اس دور کے بلند پایہ شاعر قطب الدین فیروز کا تعلق بیدر سے تھا، لیکن بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد اس نے گولکنڈے کا رخ کیا اور شیخ محمد ابراہیم مخدوم جی کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اس طرح قادریہ سلسلے میں اس نے اپنی ارادت کو جاری رکھا۔ اس کی مشہور مثنوی پرتنامہ کو توصیف نامے کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مثنوی پرتنامہ 1533 عیسوی میں مرتب ہوئی۔ اس مثنوی میں حضرت مخدوم جی کی مداح اور بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف کے بعد وہ انسانوں، فرقوں اور طبقوں کے درمیان یگانگت کی قدر پر زور دیتا ہے۔ وہ وسیع المشرب اور انسان دوست تھا۔ پرتنامہ کے بعد طویل عرصے تک متصوفانہ مثنویاں نہیں لکھی گئیں۔ البتہ قطبی نے حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز کے والد حضرت سید یوسف شاہ راجو قتال کی کتاب تحفۃ النصائح کا منظوم ترجمہ کیا۔ متصوفانہ خیالات کو منظوم پیش کر کے قطبی نے متصوفانہ مثنوی کی روایت ہی کی توسیع کی۔ اس دور کے مشہور شاعر کبیر نے مثنوی قصہ ابو تمیم انصاری تحریر کی، جو اسلامی تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ اسی طرح محب نے معجزۂ فاطمہ اور اولیاء نے قصہ ابو شہمہ اور خواص نے قصہ حسینی کا شمار مذہبی اور متصوفانہ مثنویوں میں ہوتا ہے۔ قطب شاہی آخری دور میں فتاحی جیسے شاعر نے مفید الیقین اور شعب ایمان کے ذریعے متصوفانہ مثنوی کی روایت کو تقویت بخشی۔ قطب شاہی دور کے تقریباً 6 شعراء نے متصوفانہ جذبات کے اظہار کو ترجیح دے کر عمومی مذہبی میلان ہی کی نمائندگی کی۔ اگرچہ گزشتہ ادوار کے مقابلے میں اس دور کا خصوصی رجحان حسن کی پرستاری اور عیش پرستی سے وابستہ ہے۔
قطب شاہی دور کی ترجمہ شدہ مصنویاں۔ قطب شاہی دور کے شاعروں نے ترجمے کی طرف بھی توجہ دی۔ ان ترجموں کی دو خصوصیات ہیں۔ بیشتر شعراء نے نثری کتابوں کے منظوم ترجمے کیے اور کچھ شاعروں نے فارسی کی مصنویوں کو اردو میں منتقل کیا۔ غواصی نے اپنی ذہنی اپج کو بھی کام میں لاتے ہوئے لفظی ترجمے کے بجائے آزاد ترجمے کی روایت کی طرف توجہ دی۔ احمد اور عاجز نے لیلا مجنوں کا ترجمہ کیا۔ اس ترجمے میں بھی ترجمانی کے بجائے تخلیقی عنصر غالب ہے، جس کا ذکر سیدہ جعفر نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور اصل قصے میں جو ترمیم اور اضافے کیے گئے ہیں انہیں بھی واضح کیا ہے۔ قطبی نے تحفۃ النصائح میں فارسی نثری کتاب کو مثنوی کی حیث میں پیش کیا۔ اس دور کے دوسرے مثنوی نگار شعراء جیسے جنیدی، بلاقی اور ابن نشاطی ہی نہیں بلکہ طبعی کی مصنویوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان شاعروں نے قصہ گوئی کے دوران صرف مرکزی قصے کو عکس کرنے پر توجہ دی، باقی دوسرے امور میں گنجائش نکال کر اضافے بھی کیے ہیں۔ اسی دور کے شاعروں میں محب، کبیر، اولیاء، خواص، غلام علی، سیبک، فائز، لطیف، افضل، فتاحی، نوری اور سالک کی مصنویوں کے مطالعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان شاعروں نے مرادی ترجمے پر زور دیا اور صرف مرکزی قصے پر بنیاد رکھی۔ اس طرح اس دور میں لکھی جانے والی مصنویوں کو مکمل ترجمہ شدہ یا لفظی ترجمہ نہیں کہہ سکتے۔ ان شعراء نے قصے کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ بنانے کی کوشش کی، جزئیات کے بیان میں انفرادی تخلیقی حس کو بروئے کار لائے، داستان کی طرح تجسس کی کیفیت کو بھی آخر تک قائم رکھا، ربط و تسلسل سے بھی غفلت نہیں برتی۔ ایک اہم بات یہ کہ فوق الفطری مظاہر کی بڑی گنجائش تھی، لیکن شعراء قصے کی مرکزی روح کو کسب کرنے اور اسے اثر نو خلق کرنے کی طرف مائل رہے۔ قطب شاہی دور کی تقریباً ہر مصنوی میں یہی خصوصیت نمایاں ہے کہ مصنوی میں کردار اور قصہ اصل کے مطابق ہیں، جبکہ ذیلی امور میں شعراء نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں ہی کا استعمال کیا ہے۔ قطب شاہی دور کی تبازاد مصنویاں۔ جب کسی نئی زبان میں ادب لکھنے کا آغاز ہوتا ہے تو نئی زبان کے لکھنے والے دوسری زبانوں کے ادبیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ دکن کی سرزمین میں پہلے بہمنی دور اور پھر عادل شاہی دور کے بعد قطب شاہی دور کا آغاز ہوا، اور ان بادشاہوں نے دکن میں تیزی سے عوامی زبان کا درجہ حاصل کرنے والی ہندو مسلم یکجہتی کی زبان کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ان بادشاہوں کے مزاج میں فارسی کی برتری موجود تھی، اس لیے انہوں نے مثنوی نگاری کی طرف توجہ دی۔ یہ فیصلہ کرنا سخت دشوار ہے کہ کس شاعر نے کس مثنوی کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں اپنی طرف سے کتنی آمیزش کی ہے۔ یہ دراصل تحقیق کا کام ہے۔ ملا وجہی کی مشہور مثنوی کتب مشتری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک تبازاد مثنوی ہے۔ اس سے قبل فیروز بیدری نے دکن کی صورتحال اور یہاں کے باشندوں میں مذہبی تفریق کو محسوس کرتے ہوئے پرت نامہ مثنوی لکھی۔ اس مثنوی میں
کسی قصے کو بیان کرنے کے بجائے آپسی اتحاد کو اہمیت دی گئی اور تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسی لیے فیروز کی لکھی ہوئی پریتنامہ کو بھی تبازات مصطوی کا درجہ حاصل ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو اختصار کے ساتھ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ذیلی اکتشافات پر توجہ دیتے ہوئے قطب شاہی دور کے شاعر ملاقی نے معراج نامہ تحریر کیا۔ یہ بھی ایک تبازات مصطوی ہے۔ حضرت شاہ راجو کے سہاگن نامہ، چرخہ نامہ اور چکی نامہ میں بھی تخلیقی صلاحیت اور تبازات خصوصیات نمایاں ہیں۔ محب نے معجزہ فاطمہ اور کبیر نے قصہ تمیم انصاری کے علاوہ اولیاء نے قصہ ابو شہمہ اور خواص نے قصہ حسینی تحریر کیا۔ ان مصطویوں میں بھی قصہ اور کردار اصل سے حاصل کردہ ہیں۔ سیوک کی لکھی ہوئی مصطوی جنگ نامہ، فائز کی مصطوی قصہ رضوان شاہ اور لطیف کی لکھی ہوئی مصطوی ظفر نامہ کے علاوہ افضل کی مصطوی محی الدین نامہ میں اصل قصہ تو ماخوذ ہے، لیکن قصے کے بیان کے دوران افضل نے زیادہ سے زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اسے ایک نئی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ مصطوی میں طول دینے کی روایت بھی ہے۔ طوالت کی یہ صورت داستانوں سے مشابہ ہے، اور داستان نگار کی شعوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قصہ در قصہ سلسلے کو قائم رکھے۔ سامعین کی دلچسپی اور ان کے ذوق کی تسکین نئے ضمنی قصوں کی شمولیت سے ہی ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ عشق اور جنگ و جدال کے واقعات اور ان کی سماعت نواز پیشکش کی خاص اہمیت ہے۔ دکنی میں متصوفانہ موضوع پر لکھی ہوئی مصطویاں مختصر ہیں۔ وہ مصطویاں جن میں تاریخ اسلام، تاریخی کرداروں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت و سوانح پر پلاٹ سازی کی گئی ہے، وہ بھی زیادہ تر زبانی روایتوں اور عقیدت مندانہ جذبات کی مظہر ہیں۔ ان میں بھی تخیل کی کارکردگی زیادہ ہے۔ داستان کے تقاضوں کو مصطوی نگاروں نے بھی پیش نظر رکھا، اسی لیے مذہبی شخصیات کے بھی انہوں نے بت بنا دیے۔ جن فارسی مصطویوں کے تراجم کیے یا قصے اخذ کیے، ان میں اپنی ذہانت و بصیرت سے کام لے کر جو ترمیم و اضافے کیے ہیں، ان کے باعث وہ اخذ و ترجمے کے بجائے تبازات زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ قطب شاہی دور کی مصطویوں کا امتیاز۔ قطب شاہی دور کی مصطویوں کو روایتی مصطوی کی طرح 8 اجزاء سے مربوط کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ فارسی مصطوی کی روایتی حیت میں رد و بدل بھی کیا۔ اس دور میں آغاز قصہ سے قبل کے اجزاء کو دکنی شاعروں نے ہو بہو اختیار نہیں کیا، البتہ مدح پیر اور مدح شاہ کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ اس کے علاوہ شعراء نے مصطوی لکھنے کے دوران حسن و عشق کے معاملات کے علاوہ متصوفانہ خیالات کو بھی مصطوی میں پیش کرنے کی سعی کی۔ قدیم فارسی مصطویوں میں یوسف زلیخا، لیلی مجنوں، طوطی نامہ، ماہ پیکر، پھول بند اور بہرام و گل اندام کے قصے اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ زبان زد بھی تھے
اور فارسی مصنویوں میں بھی ان پر پلاٹ بنائے گئے، لیکن قطب شاہی دور سے وابستہ مصنوی نگاروں نے حقیقت پر مبنی واقعات کو اپنی مصنویوں میں جگہ دی۔ عرب کی تاریخ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت تمیم انصاری، حضرت ابو شہما، حضرت محی الدین وغیرہ کردار کے حامل ہیں۔ شعراء نے ان کی کردار سازی اور شخصیت سازی میں محتاط رویہ بھی اختیار کیا ہے اور مبالغے یا غلو سے بچنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن جہاں عقیدت کا پہلو شامل ہو جاتا ہے وہاں زبانی روایتوں کی آمیزش سے ان کرداروں کو غیر معمولی طور پر متوجہ کن بنا دیا جاتا ہے۔ جب تک مصنوی نگار میں قدرت کلامی کا جوہر نہ ہو وہ اسے فطری رنگ نہیں دے سکتا۔ ان مصنوی نگاروں کو مصنوی کی صنف پر قدرت تھی اور دکن میں مصنوی کی روایت دیگر تمام اصناف کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ قطب شاہی دور کے مصنوی نگار شعراء کا امتیاز یہ ہے کہ مذہب، روحانیات، عقائد اور صوفیانہ خیالات کے اظہار کے ساتھ عشقیہ اور روزمرہ کے موضوعات پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ ایسی مصنویوں میں پریت نامہ، سہاگن نامہ، چکی نامہ، چرخہ نامہ، شعب ایمان اور مفید الیقین کو اہمیت حاصل ہے، جس میں فقہ و عقائد اور تصوف کے معاملات کو مصنوی کے فن میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قطب شاہی دور کی مصنویوں میں رزمیہ عناصر بھی شامل ہیں۔ جنگ نامہ، ظفر نامہ اور محی الدین نامہ کے علاوہ قصہ رضوان شاہ کے ذریعے رزمیہ انداز کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن قطب شاہی دور کے مصنوی نگار کو عادل شاہی دور کے شاعر نصرتی کے مقابل نہیں رکھا جا سکتا۔ قطب شاہی دور کے شاعروں نے اپنے دور کی شاعری کو امتیازی حیثیت دیتے ہوئے مصنوی نگاری میں کامیابی حاصل کی۔ ان مصنویوں نے دکنی مصنوی روایت کی توسیع کی، اس میں نت نئے رنگ بھرنے کی سعی کی، موضوعاتی تنوع کا بھی لحاظ رکھا۔ قطب شاہی دور کی مصنویوں کی شعری زبان۔ مصنوی نگار شعراء نے اس عہد میں دکنی زبان کے ساتھ ساتھ عربی تراکیب اور فارسی الفاظ کے استعمال کی طرف بھی توجہ دی۔ سہل اور آسان زبان کو بھی ترجیح دی گئی، لیکن تلفظ اور املاء میں کم ہی فرق پیدا ہوا۔ مصنوی نگاروں نے مصنوی میں شاہان وقت کی بھی مدح کی ہے۔ طبعی نے ایران کے بادشاہ بہرام گور کے قصے کو منظوم کیا، اس کی زبان میں قدر سادگی اور روانی ہے۔ اس طرح کی روانی کا عنصر وہیں نمایاں ہوا ہے جہاں بے ساختگی واقع ہوئی ہے۔ طبعی نے پیچیدہ زبان کے بجائے رواں اور آسان زبان استعمال کی ہے۔ دکنی شعراء اضافتوں اور تشدید کے علاوہ مد کا استعمال بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ تختی سے گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس دور کی زبان کے لب و لہجہ کا اگر علم ہے تو ان کی قرأت آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ان مصنویوں قطب شاہی دور کی مصنویوں میں مدح پیر اور مدح شاہ کو شامل کیا گیا ہے۔ ان مصنویوں کی شعری زبان سادہ اور رواں ہے، اس میں پیچیدہ الفاظ کم سے کم ہیں، البتہ متروک الفاظ دکنی زبان کا حصہ ہیں۔ تاہم بہمنی دور کے مصنوی نگار شعراء نے فارسی اور عربی زبان کے الفاظ اور تشبیہات کو دکنی زبان میں استعمال کم سے کم کیا تھا۔ ان کے بعد عادل شاہی شاعری کے مقابلے میں
قطب شاہی دور کی شاعری کی تفہیم حد درجہ آسان ہے۔ قطب شاہی شعراء نے آزاد ترجمے اور تبازات مصنویوں کے علاوہ فارسی مصنوی کی صنفی خصوصیت کو اہمیت دینے کے بجائے اپنا علیحدہ اسلوب اختیار کیا، اس لیے قطب شاہی دور کی مصنوی نگاری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔